معروف ادیبہ فاقیہ قمر کی نئی کتاب کوئل کی دانائی کے حوالے سے ہے۔ محترمہ فاقیہ قمر نے 2021 میں لکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ادبی اطفال میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو کئی برسوں سے کام کرنے والے ادیب بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان موضوعات پہ لکھا ہے جس پہ بہت سارے ادیب لکھتے ہوئے کتراتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان مضامین کی جو انہوں نے ادبی اطفال میں قدم رکھتے ہی تحریر کیے اور ادبی اطفال کے نئے اور نامور ادیبوں میں ایک خاص پہچان بنائی۔ فاقیہ قمر صاحبہ نے لکھنے کے علاوہ ایک اور کام میں بھی ہاتھ ڈالا اور اس خوبصورتی سے انہوں نے اپنے آپ کو اس پبلیکیشن کے کام میں منوایا ہے جس کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ بطور سرائے اردو پبلیکیشن کی CEO کے محترمہ فاقیہ قمر اب تک 40 سے زائد کتب شائع کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 10 کے قریب جو بچوں کے لیے پاکٹ سائز کہانیوں کے مجموعے وہ شائع کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 10 کے قریب جو ہے ان کے مختلف ادارے سے جو ہے سسپینس، تاریخ اور حب الوطنی پر مبنی ناولز بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سرائے اردو پبلیکیشن کی CEO ہونے کے علاوہ بچوں کا ایک رسالہ جو شائع ہو رہا ہے سرائے اردو پبلیکیشن کے تحت، سیمائی باغیچہ اطفال، اس میں یہ بطور معاون مدیرہ کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ جبکہ سرائے اردو پبلیکیشن کے تحت ہی ایک سیمائی رسالہ سرائے اردو کے نام سے شائع ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ بطور معاون مدیرہ کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ جون 21 سے آپ نے لکھنا شروع کیا، لیکن آپ کی جو کتاب ہے وہ ستمبر 2022 میں سامنے آئی جب انمول خزانہ کے نام سے جو کتاب ہے وہ بچوں تک پہنچی تو انہوں نے اس کتاب نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب کہانیاں لکھتی ہیں تو بچوں کے اندر جو بے ساختگی ہے، ان کا جو معصومیت کا انداز ہے، یہ اپنی کہانیوں میں پیش کرتی ہیں اور بے پناہ بچوں نے ان کے اس مخصوص انداز کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ دور حاضر میں کئی جو نوجوان ادیب ہیں ان کی نقالی کرنے پہ مائل ہو چکے ہیں۔ انمول خزانہ کی جو کتاب ان کی شائع ہوئی، اس کے بعد ان کے جو ان کا ایک ناول بھی سامنے آیا مارکور کے نام سے، جو 2 لڑکیوں کے حوالے سے ہے جنہوں نے بہادری سے مجرموں کو پکڑوایا۔ آپ کی جو پہلی کتاب تھی انمول خزانہ، اس نے بھارت میں بھی جو ہے کافی مقبولیت حاصل کی۔ محترم حسنین عاقب صاحب نے ان کی کتاب پہ تاثرات بھی پیش کیے تھے۔ اس کے بعد اب جب ان کی دوسری کتاب ہے یہ کوئل کی دانائی، تو وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اس بار بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم شخصیت جو بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے بڑی محنت سے، بڑی لگن سے اور بڑی محبت سے کام کر رہے ہیں، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب سراج عظیم صاحب کا۔ ان کی رائے کوئل کی دانائی میں شامل ہے، جبکہ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ کی جو رائے ہے وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے، جبکہ میں یعنی آپ کا جو میزبان ذوالفقار علی بخاری ہوں، میری رائے بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی آج کی مہمان محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ، کیا آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی بخاری صاحب، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تمام شرکا کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ آپ کی کتاب کی جو رونمائی ہے اس کے ذریعے سے ہو تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جو کتاب شائع ہوئی آپ کی کوئل کی دانائی، اس کو آپ تمام احباب کے سامنے پیش کریں اور اس کے حوالے سے جو نمایاں اس میں چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔
جی بہت شکریہ بقائی صاحب. میں نے ویڈیو کیمرہ آن کر دی ہے. امید ہے کہ آپ سب کو کتاب نظر آ رہی ہوگی. اور یہ کوئل کی دنائی کتاب جو ہے یہ بچوں کی کہانیوں کا ہی مجموعہ ہے. اس کے اندر 36 کے قریب کہانیاں ہیں اور اس کے صفحات 128 ہیں. اور جبکہ قیمت بھی اس کی نہایت مناسب رکھی گئی ہے تاکہ بچے بڑے سب اس سے مستفید ہو سکیں. اور بس یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے کچھ پوچھنا چاہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ انمول خزانہ کی کامیابی کے بعد آپ کو کوئل کی دانائی لانے کا جو خیال ہے وہ کیسے آیا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میری جس ٹائم پہ پہلی کتاب آئی تھی یعنی کہ میں صاحب کتاب جب بنی پہلی دفعہ تو مجھے تب امید نہیں تھی کہ میرے اتنے سارے قارئین ہوں گے جو مجھے پڑھیں گے، خاص طور پہ بچے جن کے لیے میں لکھ رہی ہوں. تو میری پہلی کتاب جب بچوں کے پاس گئی، بڑوں نے تو جو فیڈ بیک دیا سو دیا، لیکن مجھے بچوں کی جانب سے جو فیڈ بیک ملا وہ بہت زبردست تھا. اور پھر وہی بچے مجھے اکثر ویڈیوز کے تھرو یا میسیجز کے تھرو یا کہیں پہ ملاقات ہوتی تھی تو پوچھتے تھے کہ آپ کی اگلی کتاب کب آ رہی ہے. اور حالانکہ میرا اگلا ناول بھی آیا، اس کے بعد مارخور آیا، ایک پاکٹ سائز کتاب بھی آئی آلیان پہ کیا گزری، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا آپ کی بڑی کتاب کب آئے گی جیسے انمول خزانہ تھی. تو بس اسی چیز نے مجھے دوبارہ راغب کیا کہ میری وہ جو کہانی ہے میں ان کو ایک کتابی صورت میں اکٹھا کروں، یکجا کروں اور ان بچوں کے لیے پیش کروں. تو یہ کتاب بیسیکلی اگر کہا جائے تو یہ بچوں کے لیے ہی میں اس دفعہ لائی ہوں. پہلی کتاب تو چلیں صاحب کتاب ہونے کی حیثیت سے آ گئی، لیکن یہ کتاب خصوصاً بچوں کے لیے تحفہ. اس میں کس نوعیت کی کہانیاں شامل ہیں؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس میں کن عنوانات کے تحت کہانیاں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں؟ جی بالکل. اس کتاب میں زیادہ تر تفریحی کہانی ہیں جن میں بچوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ اخلاقی سبق جو ہے وہ بھی دیا گیا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اصلاحی کہانیاں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اصلاحی کہانیاں اس انداز کی ہیں کہ بچوں کو زیادہ تر وہ تفریح فراہم کرتی ہیں اور بچوں کو وہ اصلاح جو ہے وہ اتنی ناگزیر نہیں گزرتی ان کی طبیعت پہ. تو زیادہ تر اس کے اندر یہی مواد ہے. اس دفعہ میں نے اس کے اندر زیادہ تر مذہبی کہانیوں کی بجائے تفریح، سائنس فکشن اور جدید ٹیکنالوجی سے مدین جو کہانی ہے انہی کا انتخاب کیا، کیونکہ آج کل کے بچے یہی سب کہانیاں پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں. تو کیا آپ ان کہانیوں کے نام بتا سکیں گی جو اس کتاب کا حصہ بنی ہیں؟ جی بالکل. میں آپ کو اپنی فہرست جو ہے اس کتاب کی وہ اس میں موجود جو کہانی ہے ان کے نام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پہلی کہانی کا نام ہے نیا عزم، اس کے بعد ہے امید نو، سنہری بال، انوکھی گھڑی، شعور، اعتدال، آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، برائی کا انجام، بری بات، بے ایمانی، بے خبری، ہٹ دھرمی، ہاتھی کی سونڈ، ہمارے اقبال، حب الوطنی، علم کی شمع، انصاف پسند بادشاہ، عظمت اور ہمت کی مثال، چڑیا کی نادانی، اسکول کا پہلا دن، زنجیر، طاقتور کون، الفت، میری بہن، دور کے ڈھول سہانے، جنم دن کا قصہ، کوئل کی دنائی، کتابستان، میں اقبال ہوں، انوکھی داستان، 4 دن کی چاندنی، افطار پارٹی، خون اشام، شرارت کا انجام، پری کا پیزا. یہ تمام کہانیوں کے عنوانات تھے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے ہیں، اور یہ تمام کہانیاں اس کتاب میں شامل ہیں. جی طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عرض کیجیے طارق ریاض صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاقیہ کیسی ہیں؟ میں ڈاکٹر طارق ریاض بول رہا ہوں. جی الحمدللہ سر، میں خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟
جی اللہ کا کرم ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ اس میں کوئی سائنسی فکشن کا بھی استعمال کیا ہے، تو میں جاننا چاہوں گا جی کہ جی سائنس میں آپ نے کس موضوع کو کہانی کا حصہ بنایا ہے؟ سر بیسیکلی اس کے اندر میں عنوان تو نہیں اب بتاؤں گی کیونکہ میں آلریڈی فہرست کا نام پڑھ کے سنا چکی ہوں. اس کے اندر میں نے نہیں ایک سبجیکٹ جدید، جاننا چاہتا ہوں. جی جی بالکل میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. اس کے اندر میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اڑنے کی خواہش کرتے ہیں، تو بیسیکلی ایک تھیری دی گئی ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایروپلین کو دیکھ کے اڑوں، تو اس کو بیسیکلی وہ فلائنگ چپل ٹائپ میں نے ایک وہ کیا ہے تاکہ وہ اڑنے کی طرف مائل ہو سکے، اور وہ اپنی ہی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک بوٹس جو ہیں وہ تیار کرتا ہے اور ان کے ذریعے وہ پھر ایروپلین کی مانند وہ اڑ سکتا اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکتا. اچھا اچھا اچھا، یہ یقیناً یہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑی دلچسپی کی بات جی ہوئی، جی بالکل. اور میں آپ کو اس کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. فاقیہ قمر صاحبہ، اس حوالے سے یعنی کتاب کے حوالے سے جو تاثرات ہیں مختلف نامور ادیبوں کے جو ہے وہ بھی شامل کیے گئے ہیں. تو جی جی میری خواہش ہے کہ سرحد پار سے تعلق رکھنے والے بہت ہی قابل احترام جو سراج عظیم صاحب ہیں، اگر جی آپ جی کوئی اقتباس اپنی کتاب کے حوالے سے ان کا تحریر کردہ اگر پیش کر سکیں جی تو جی بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. جی جی بالکل. ویسے تو یہ بہت طویل تبصرہ ہے جو انہوں نے میرے لیے لکھا ہے، اور یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ اتنی نامور شخصیت نے اتنا وقت میرے لیے نکالا اور اتنا طویل تبصرہ لکھا. لیکن اس کے اندر جو میرا پسندیدہ اقتباس ہے تھوڑا سا طویل ہے، لیکن میں پڑھ کے ضرور سنانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو. میں بالکل میں آپ کو اجازت بھی دوں گا، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ خوشخبری بھی سناؤں گا کہ بانفس نویز سراج عظیم صاحب خود بھی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لا چکے ہیں، اوہ اور ماشاء اللہ. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے خوش قیمتی آمدید سر. وقت سے جی چند لمحات دیے. خوش آمدید سر. ہم آپ کو ایک بار پھر اپنی محفل میں جو ہے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. جی فاقیہ وعلیکم بہت بہت السلام. مبارک ہو آپ کو اس کتاب کی اشاعت پر. ذوالفقار بہت شکریہ صاحب سر. تمام حاضرین کو بہت 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 مبارک. بہت شکریہ سر. آپ کی حوصلہ افزائی کی مانند ہی یہ دن آج آیا کہ یہ کوئل کی دنائی آج منظر عام پر آئی ہے. نہیں یہ آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی صلاحیتیں ہیں. میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے مجھ سے کہا، میں نے اس کے اوپر پیش لفظ لکھا بس، اور باقی اس کے سر بچپن گروپ جو ہے وہ برِ صغیر میں بچوں کے ادیبوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ بچوں کی ایک ادیبہ کی جو کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے اس میں بچپن گروپ کے خود روئے رواں تشریف لا چکی ہیں، اور یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. جی فاقیہ قمر صاحبہ، یہ اس بہت خوبصورت شکریہ، بہت تاثرات کو سب کے سامنے پیش کیجیے. جی سر معذرت چاہتی ہوں، آپ کے لکھے گئے تبصرے میں سے میں اپنا پسندیدہ اقتباس ہی یہاں سے چن رہی ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. بالکل. یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے، آپ کی کتاب کے اوپر لکھا گیا ہے. آپ جو چاہیں وہ پیش کریں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی بخاری صاحب میں پڑھنا چاہوں گی اب. ایک منٹ رک جائیے گا. ڈاکٹر طارق ریاض صاحب کچھ غالباً کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی جی سر. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو تبصرہ ہوتا ہے وہ ایک کتاب کا سمجھنے آئینہ ہوتا ہے. تو جی بالکل. جب وہ عکس جب یہ تبصرہ جو ہے سراج عظیم صاحب کیونکہ ماشاءاللہ ادب دوست شخصیت ہیں، تو ان کی لکھی ہوئے جو الفاظ ہیں یقیناً وہ ان کے 4 سطریں بھی اگر انہوں نے لکھی ہیں کسی کتاب کے اوپر تو سمجھ لیں کہ انہوں نے پورے کتاب کا احاطہ کیا ہوگا، اور یہ ہم سب کی دلچسپی کے لیے حامل ہے. ہم منتظر ہیں کہ آپ جلد سے جلد یہ ہمارے سامنے پڑھیں. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی اب میں آپ لوگوں کو مزید انتظار نہیں کرواؤں گی، اب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں. جی. فاقیہ اردو ادب میں ادب تفعال کے حوالے سے مستقبل قریب میں ایک نمایاں نام ہوگا، ایسا میں مانتا ہوں. فاقیہ کی کہانیوں کے اس مجموعے میں تقریباً 36 کہانیاں ہیں، کچھ طویل اور کچھ مختصر. ہر کہانی کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہے. کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کہانیاں بے ربط یا بلا وجہ ہیں.
مثلاً دور کے ڈھول سہانے، بہت مختصر مگر بہت بڑا پیغام۔ اسی طرح طاقتور کون، یہ بھی ایک مختصر کہانی ہے، لیکن اس سے جو کرنیں پھوٹ رہی ہیں وہ علم کا اجالا پھیلا رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ساری کہانیاں خوبصورت، دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ فاقیہ قمر کے بوقلموئی کے وہ موتی ہیں جو سیپی میں سے سچے نکلتے ہیں۔ یہ کہانیاں صالح فکر پر مشتمل ہیں۔ یقیناً یہ کہانیاں نسل نو کے لیے وہی موتی ثابت ہوں گی جو ان کے روشن مستقبل کی نشاندہی کریں گی۔ مجھے امید ہے کہ ادب کے اہل نقط و نظر میں فاقیہ قمر اپنی تحریروں سے قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ ان کی کہانیاں خاص و عام خصوصاً بچوں میں مقبول ہوں گی۔ میں اس خوبصورت مجموعے کی اشاعت پر امی کے دل سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ فاقیہ قمر آسمان ادب اطفال کا روشن ستارہ بنے، انہیں بلندی عطا فرمائے، آمین۔ جی یہ بالکل اینڈ سے میں نے ایک مختصر سا اقتباس پڑھا ہے، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دوں گا قابل احترام سراج عظیم صاحب کو کہ جب انہوں نے آپ کی تحریریں پڑھی، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال سب سے پہلے آیا، اور آپ ان کے لکھے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایک نوجوان ادیبہ کا بچوں کے ادب میں آنا، اور ایک سال ایک کتاب، پھر اگلے سال پھر دوسری کتاب لانا، اس کو آپ ادبی اطفال کے فروغ میں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جی سر۔ ذوالفقار صاحب، میں نے فاقیہ کی جو کتاب جو انہوں نے مجھے بھیجی تھی، اپنا مسودہ جو بھیجا تھا، تو اس کو میں نے بغور پڑھا، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ادب اطفال میں نوجوان لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، ان کی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے ادب اطفال، اور یہ بر صغیر میں دونوں طرف، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، نئے لکھنے والوں کی دلچسپی لینا بہت کہنا چاہیے کہ خوش آئند ہے۔ جہاں تک فاقیہ کا سوال ہے، فاقیہ اتنی چھوٹی عمر میں مجھے بہت بالغ نظر لگی، مجھے ان کا جو فہم و ادراک ہے وہ بہت بالغ ہے، اور ان کو یہ ماننے کہ بچوں کو اپنے بیانیے سے کس اور کیسے ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ میرے پاس چونکہ کتاب نہیں ہے، اور ان کا جو PDF ہے وہ بھی اس میں میرے موبائل میں ہے، تو میں اس میں سے کوئی اقتباس نہیں پڑھ سکتا، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئل کی دانائی ہے، تو اگر میں اس کو ایک چھوٹے سے جملے میں کہوں اور اسی ٹائٹل کے لحاظ سے کہوں کہ فاقیہ ایک ادب اطفال کی کوئل ہے، اور اپنے میٹھے سروں میں، میٹھی بولی میں بچوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں، تو یہ ان کے مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ اور چونکہ کوئل سے ہر خاص و عام محبت کرتا ہے، جب کوئل کو کے بولنے کا یا کوکنے کا موسم آتا ہے، تب کہنا چاہیے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب برسات آنے والی ہے، یا کب کوئل جو ہے وہ کوکے گی۔ تو وہی معاملہ جو ہے فاقیہ کے ساتھ ہے۔ اگر فاقیہ کی ہر سال ایک کتاب آ رہی ہے، تو یہ واقعی اس کتاب کی مناسبت فاقیہ نے اپنے آپ ایک کوئل کی ثابت کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ فاقیہ قمر صاحبہ، اس کتاب میں کاوش صدیقی صاحب نے بھی ایک خوبصورت جو ہے اپنے تاثرات کو پیش کیا ہے، جی تو بالکل۔ آپ ایک تو ان کا عنوان بھی ضرور پڑھیے گا کاوش صدیقی صاحب کا، کیونکہ جو عنوان ہے وہ سراج عظیم صاحب کو بالکل بہت متاثر کرے گا، کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے ان کا عنوان بھی بالکل وہی ہے۔ یہ بڑی حسین مماثلت ہے یہ۔
ایسے ہی ہے. کاوش جی صدیقی پیش صاحب کیجیے. نے جو رائے لکھی ہے اس پہ انہوں نے اس رائے کو جو نام دیا ہے وہ ہے فاقہ قمر کوئل کی کوک. تو یہاں پہ سراج ندیم صاحب کی کہی گئی بات جو ہے وہ بالکل سچ ہی سمجھی جا سکتی ہے. ویسے تو یہ کافی مختصر سا ہے. یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ جو ہے کاوش صاحب نے بھی ایسا لکھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں نے کاوش صاحب نے جو لکھا تھا وہ میں نے پڑھا نہیں تھا. میں تو یہ بس یہ چونکہ ذوالفقار صاحب نے سوالات کیے تو اسی کے رو میں نے جو پڑھا تھا کتاب میں، جو کتاب کو میں نے دیکھا اس میں نے یہ اپنی رو میں جو ایک دم کہنا چاہیے کہ جو فوری طور پر جو جذبات ذہن میں آتے ہیں، جو الفاظ آتے ہیں، میں نے وہ بولے ہیں. جی جی سر، یہ ایک حسین مماثلت ہے. آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اتفاق دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اپنے تبصرے میں اسی چیز کا ہی ذکر کیا. جی بخاری صاحب. جی کاوش صدیقی صاحب کی رائے بھی اب آپ کی نظر کر دیجیے گا. یہ ویسے تو مختصر ہے، میرے خیال ہے میں یہ ساری ہی سنا دیتی ہوں. فاقہ قمر کوئل کی کوک. گئے وقتوں میں صبح دم پرندوں کی چہچہاہٹ کے پس منظر میں جب آنکھ کھلتی تھی اور تازہ ہوا میں گہری سانس طبیعت میں فرحت و انبساط کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی. ان میں سب سے نمایاں آواز کوئل کی کوک ہوتی تھی، جو کبھی آم کبھی شہتوت کے پیڑوں پر کوکتی تھی. اب کوئل کی کوک ماضی کے دھندلکوں کا حصہ بن رہی ہے، خصوصاً شہر جو سیمٹ کا جنگل کا روپ دھارن کر رہے ہیں. ایسے میں تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح فاقہ قمر کی کوئل کی دنائی سامنے آئی. اس میں بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں اور ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہے. کہانی میں سبق ایسا ہونا چاہیے کہ جو طبیعت پر گراں نہ گزرے اور مزے سے مزاج کا حصہ بن جائے. کوئل کی دنائی کی تمام کہانیاں عمدہ برجستہ مکالموں اور کہانی کی بنت کے اعتبار سے معیار پر پوری اترتی ہیں اور قاری بڑی آسانی سے پڑھتا چلا جاتا ہے. فاقہ قمر کو لکھنے کا ہنر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ایک کامیاب مصنفہ کی صورت میں وہ ہر جگہ چھائی نظر آتی ہیں. ان کی نئی تصنیف میری امید پر تو پوری اتری ہے اور امید ہے کہ آپ بھی پسندیدگی کی سند عطا کریں گے. کاوش صدیقی. جی بخیر صاحب. کم وقت میں بہت تیزی سے شہرت حاصل کرنے والی محترمہ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے بھی جو ہے کچھ جو ہے لفظ ہیں وہ بھی اگر پیش کر دے تو کوئل کی دنائی کو مزید جو ہے وہ تقویت مل جائے گی. جی بالکل. جی بچوں کے لیے لکھتے وقت ان کے پاس نہیں، آئی تھنک یہاں سے نہیں، اصل میں یہ اتنا طویل ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے پڑھوں. چلے میں یہاں سے آپ کو سناتی ہوں. میرا مشاہدہ ہے کہ آج اس کے لیے ہمارے اساتذہ اور ذمہ داریوں کا رویہ استقبال کا نہیں ہے. ہماری ساری دلچسپی بس انہیں سکھانے پڑھا کر ایسا مہذب انسان بنانے میں ہے. بچوں کا ہنسنا ہمیں پسند نہیں. بچوں کے فطری تقاضوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق ماحول مہیا کرنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. ایسے میں اگر کوئی استاد بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے طلسماتی دنیا سے بھی بچوں کو جوڑے رکھے اور ساتھ ہی مختصر اور ہلکی پھلکی کہانیوں کے ذریعے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو بھی بچے کی تعلیم کا حصہ بنائے تو یہ بچے کی تربیت کی جانب ایک بہترین کوشش ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بچوں کو کتب بینی کی طرف راغب کرنے کا واحد ذریعہ اساتذہ ہے. استاد بچے کی زندگی میں واحد ہستی ہوتا ہے جس کی بات بچے والدین سے بھی زیادہ سنتے ہیں. اساتذہ ہی بچے کی شخصیت کو مثبت اور منفی بناتے ہیں. خوش قسمتی سے اگر کوئی استاد ادب تفعال بھی ہو تو بچوں کی تو گویا قسمت جاگ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بچوں کی نفسیات کو خصوصیت سے مد نظر رکھتے ہیں. بچوں کے لیے لکھتے وقت ان کے پاس یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کس عمر کے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں. پھر ان عمروں کے بچے ہر وقت ان کے سامنے ہوتے ہیں، لہذا وقتاً فوقتاً ان کی دلچسپی اور معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئے نئے تجربات کرتے رہتے ہیں.
ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی معلومات میں اضافہ اس انداز سے ہو کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ کوئی بڑا استاد بن کر انہیں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس طرح ہو کہ وہ خود بخود سمجھ لیں اور فائدہ بھی حاصل کرنے کا عزم کریں۔ ایسے ہی انمول لوگوں میں ایک نام فاقیہ قمر راجپوت کا ہے۔ کیا میں کنٹینیو رکھوں یا بس اتنا کافی ہے؟ آپ اگر پیش کرنا چاہ رہی ہیں تو پیش کر دیجیے۔ فاقیہ قمر راجپوت ایک استانی بھی ہیں اور ایک لکھاری بھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھنا پسند کیا، باوجود اس کے کہ وہ جانتی تھیں کہ یہ ایک مشقت طلب کام ہے۔ بچوں کی ذہنی سطح تک اتر کر لکھنا، وہ بھی طلسماتی کی بجائے اخلاقی کہانیاں لکھنا اور انہیں قبول عام بنانا، جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ فاقیہ قمر راجپوت مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے۔ انہوں نے جو کہانیاں لکھی ہیں ان میں بچوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ زبان بھی عموماً آسان استعمال کی ہے۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے جو کچھ لکھا جائے وہ بچوں کو سنایا جائے اور ان کی رائے لی جائے، پھر اس کی روشنی میں خامیاں دور کی جائیں۔ اس سے جو کچھ بھی لکھا جائے گا اس میں بچوں کی دلچسپی ہوگی، جس سے لکھنے کا مقصد پورا ہوگا، اور فاقیہ قمر راجپوت کے پاس یہ سہولت موجود ہے۔ بچوں کا اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو کہانیاں سامنے آتی ہیں وہ قبولیت عام حاصل کر لیتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ فاقیہ قمر راجپوت بچوں کے لیے لکھنے کی تمام ضروری ہدایات کو سمجھتے ہوئے اچھی کہانیاں لکھنے کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گی، بچوں میں مقبول ہوں گی تو ادب و زبان کی خدمات کر کے نام پیدا کر لیں گی۔ میں ان 36 دلچسپ اخلاقی اور معاشرتی کہانیوں پر مشتمل کتاب کول کی دنائی کے لیے فاقیہ قمر راجپوت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سیما شفیع۔ آپ نے ڈاکٹر سیما شفیع کا خوبصورت جو تبصرہ وہ پیش کیا۔ یہاں میں شرکا محفل کو یہ آگاہ کرتا چلوں کہ جو ہی کوئل کی تنہائی شائع ہو کر بچوں کے ہاتھ میں کتاب آئی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک دلچسپ شکایت جو ہے وہ بھی سامنے آئی کہ بچے کوئل کی دانائی کو مسلسل پڑھنا چاہتے ہیں اور اس پڑھنے کے لیے وہ رات گئی تک جاگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے جو ان کی کہانیاں ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ یہ اتنا دلچسپ لکھتی ہیں کہ بچے آج کے دور میں جب کہا جاتا ہے کہ بچے جدید سمارٹ فون میں جو ہے مشغول رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کتابوں سے دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ تو فاقیہ قمر صاحبہ جب اس قسم کی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں کہ بچے آپ کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں یا رات گئے تک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سن کر کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں وقائع صاحب، ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسی رائے آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے جو محنت کی اس کا صلہ آپ کو مل گیا۔ اور میں خصوصاً چونکہ بچوں کو ہی ہمیشہ مد نظر رکھ کے لکھتی ہوں، کیونکہ میں خود ایک استاد ہوں، میرے آس پاس ہر وقت بچے ہی ہوتے ہیں، تو میں جب بھی کوئی کہانی لکھتی ہوں تو وہ بنیادی طور پہ میرے کسی نہ کسی شاگرد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہانیاں جب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر لکھی ہیں، میں خصوصاً جب ان کو پڑھ کے سناتی ہوں یا بتاتی ہوں کہ میں نے آپ کے لیے کہانی لکھی ہے، تو وہ جس طرح سے اشتیاق کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں سنائیں، ہم نے سننی ہے، ابھی سننی ہے، ابھی سنائیں، اور پھر جتنی رغبت کے ساتھ وہ سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے اور آج کے بچے کتاب سے بہت دور ہیں، تو پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ افواہ ہے واقعی، لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور بہت اچھا تب لگتا ہے جب والدین خود مجھے میسیجز کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بچے آپ کی کتابوں کا انتظار کر رہے ہیں، کب آئے گی آپ کی اگلی کتاب؟ تو پھر وہ جو موٹیویشن آپ کو ملتی ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی بھی تعریف، کوئی ایوارڈ، کوئی سند کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ ایوارڈ کی ابھی بات ہوئی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہی غالباً اعلان ہوا ہے کہ ایک ادارے نے آپ کی جو پہلی کتاب تھی اس پہ آپ کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں انمول فسانہ کی۔ تو اس خوشی کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ جو بچوں کے ادیب ہے جب وہ لکھتے ہیں ان کو سراہا جاتا ہے تو یہ سراہنا بطور ادیب کیسا محسوس ہوتا ہے؟
بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرتی چلوں کہ ایوارڈ ملنا جو ہے اچھی بات ہے، آپ کو سراہا جا رہا ہے، کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے، لیکن ایوارڈ کے پیچھے ہرگز مت بھاگا جائے. خاص طور پہ خصوصاً یہ بات میں جونیئر ادیبوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو ابھی ادب میں آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے اکثر بہت ساری لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی نومینیٹ کیا جاتا ہے ایوارڈ کے لیے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتی ہوں یا فیس بک پہ، تو وہ لڑکیاں مجھ سے ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ آپ کو یہ ایوارڈ کیسے ملا اور ہم یہ ایوارڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ان کے سوال پہ کہ کیا ہم لوگوں کا ایک ادیب کا کیا کرائٹیریا صرف ایوارڈ حاصل کرنا ہی رہ گیا. میں ان کو جب سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ آگے سے جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی اس چیز کو. تو یہ آج کل ایک بڑا عجیب رجحان نئے ادیبوں میں پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بس آؤ اور آتے ہی ساتھ ہی ایوارڈ کی لائن میں لگ جاؤ، اور یہاں تک کہ پیسے دے کے ایوارڈ لینے کا سلسلہ بھی قائم ہو چکا ہے. تو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ بھئی حوصلہ افزائی اچھی بات ہے، لیکن پیسے دے کے ایوارڈ لینا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اس میں کوئی آپ کی عزت نہیں بڑھ جاتی. اگر آپ کو یہی کام کرنا تو پھر تو آپ بازار سے بھی جا کے پیسے دے کے ایوارڈ خرید کے اپنی الماریاں بھر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کو ایک کامیابی کے بعد کچھ اچیو کرنے کے بعد کچھ اسٹرگل کرنے کے بعد کوئی ایوارڈ ملتا ہے کسی ادارے سے، وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اور خود جب آپ کو کال کی جائے، آپ کو میسج کیا جائے کہ میڈم اس طرح سے ہم ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں اور آپ نے آنا ہے، آپ نے ضرور آنا ہے اور آپ کا ایوارڈ ہے، ان ایکسپیکٹڈ وے میں جب آپ کو اس طرح سے بتایا جائے، تو وہ آئی تھنک وہ ایک اپریسیشن ہوتی ہے اور آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھو کہ جی ہمیں یہ ایوارڈ چاہیے اور ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. شکریہ. محفل کے سامنے کوئل کی تنہائی تو موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے معیار کے حوالے سے اگر کتاب کو منظر عام پہ لے آئیں اور اس کے صفحات بتا دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر سرائے اردو پبلیکیشن آپ کا اس کتاب کو شائع کرنے کا تجربہ کیسا رہا، اور کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ادارے کو سنبھالنا آپ کے لیے کیسا تجربہ ہے؟ کیونکہ تقریباً 40 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں آپ کے ادارے سے، اور تقریباً کوئی 10 کے قریب ناولز بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے شائع ہو چکے ہیں. پاکٹ سائز کہانیاں بھی جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں. تو اس تجربے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور کتاب اگر آپ سامنے رکھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. جی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، تصحیح کرنا چاہوں گی آپ کی کہ 40 نہیں، 1 سال سے زائد عرصے میں الحمدللہ ہم لوگ 60 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں. اور بطور ایک فیمیل پرسن کے طور پہ اور ایک ادیبہ کے طور پہ ایک ادارے کو اور خصوصاً پبلیکیشن کو سنبھالنا ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا میرے لیے. اور میں کیوں اس فیلڈ میں آئی، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اتنے سارے پبلشر تھے مارکیٹ میں، آپ کو پبلشر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان کے لیے ایک سمپل سا جواب یہی ہے کہ جب میں نے پہلی کتاب منظر عام پہ لانی تھی تب میں اسٹوڈنٹ تھی، میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. لیکن میں جب کسی بھی پبلشر سے بات کرتی تھی اور مجھے جو بجٹ بتایا جاتا تھا وہ اتنا ہائیلی کاسٹلی ہوتا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کو افورڈ کرنا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میری سوچ بن گئی تھی کہ شاید میں لکھتی رہوں گی اور میں کبھی صاحب کتاب نہیں بن پاؤں گی. اور پھر میں نے خود اپنے طور پہ اسٹرگل کی، میں نے کچھ لوگوں سے بھی بات کی، اور جب میں نے پرسنلی خود مارکیٹ میں جا کے ریٹس پتہ کرنے شروع کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ کتاب اتنی مہنگی شائع نہیں ہوتی جتنا عام طور پہ پبلشرز رائٹرز کو ایک قسم کا لوٹ رہے ہیں. تو بہت حیرت بھی ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ادب کے نام پہ کتنی بے ادبیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. وہ چیز جو تھی اس نے مجھے بہت انکریج کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی کتاب سب سے پہلے منظر عام پہ لاتی ہوں ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں نے اپنے طور پہ اپنی کتاب خود منظر عام پہ لائی، اور جب میں نے اس کو نام دیا ادبی تنظیم سرائے اردو کا، کیونکہ میں اسی کے ساتھ منسلک تھی اور اسی تنظیم نے ہی مجھے
ایک پہچان دی تھی، ایک شناخت دی تھی. اور تھینکس ٹو بخاری صاحب جنہوں نے مجھے پرمیشن دی کہ میں اس کتاب کے اوپر ان کی ہی تنظیم کا نام دے سکوں. تو اس کے بعد ایک لائن تھی لڑکیوں کی، لڑکوں کی، ہر کوئی مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ جی آپ کی کتاب کتنے میں شائع ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، ہمیں بھی کروانی ہے. اب چونکہ ریٹ بہت کم تھا مارکیٹ لیول کے حساب سے ہمارا، کیونکہ ہم پروفٹ لے نہیں رہے، ابھی بھی نہیں لے رہے، الحمدللہ 1.5 سال ہو گئے ہمیں. اور ہم لوگوں کی خاصیت ہی یہی ہے کہ ہم پروفٹ نہیں لے رہے، ہم لوگ جتنا کاسٹ آتی ہے اتنے ہی پیسے لیتے ہیں کسٹمر سے. تو یہی ایک وجہ تھی کہ بہت کم ٹائم میں اتنی مقبولیت، اتنی شہرت ملی کہ اتنے نامور ادیبوں نے ہمارے اوپر اعتبار کیا، اعتماد کیا، اپنی کتابیں شائع کروائیں. اب بطور ادیبہ اپنے کام کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا شروع میں. اپنا کام تو بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئی تھی میں اور پبلشنگ کی طرف آ گئی. لیکن شروع میں کافی مسئلے مسائل آئے، بعد میں الحمدللہ سب کچھ سیٹل ہو گیا. اور اب الحمدللہ آپ سب کے سامنے ملٹی ٹاسکنگ کام کر رہی ہوں، پبلشنگ بھی سنبھال رہی ہوں، کہانیاں بھی لکھ رہی ہوں، آرٹیکلز، انٹرویوز، سب کچھ کر رہی ہوں پہلے کی طرح. اور جہاں تک اس کوئل کی دنائی کی بات ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈبل کور بائنڈنگ ہے، اس کی ہارڈ بائنڈنگ ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی بائنڈنگ. اور اس کے اندر 70 گرام وائٹ پیج یوز کیا گیا، اور اس کی وائٹنس سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ کتنی اچھی ہے. یہ انتصاب ہے میری کتاب کا، جو کہ میں نے اپنی بہت پیاری بہن اور دوست کے نام کی ہے، جو کہ اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرنٹنگ کتنی اچھی ہوئی ہے. بالکل سمپل پرنٹنگ ہے، ہم زیادہ اس میں شوشا یا فیشنیبل ٹرینڈ میں نہیں جاتے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ زیادہ سادگی میں ہی اچھی لگتی ہے. لیکن پھر بھی جو اس کے معیارات ہیں ان کے اوپر یہ کتاب پورے طریقے سے مکمل طور پہ اتر رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی کوالٹی، اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ اگر اور کوئی سوال بک کے حوالے سے، پبلشنگ کے حوالے اس کتاب کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی قیمت کیا جی ہے؟ بالکل. اور ڈاک خرچ اگر اس کا کوئی ہے تو وہ بھی بتا دیجیے، تاکہ شرکاء محفل اس وقت اگر اس کتاب کو حاصل کرنا چاہے تو وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی آگاہ کر دیجیے. جی بالکل. اس کی کتاب کے صفحات جو ہیں وہ 128 ہیں، اور اس میں 36 کہانی ہیں، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اور اس کی قیمت جو ہے وہ صرف 400 ہے، اور اس کے چارجز کوئی نہیں ہے، ہوم ڈیلیوری بالکل فری ہے. اور ایک اور جو سرپرائز گفٹ ہے وہ اس کتاب کے ساتھ ہے شرکاء محفل کے لیے بھی، اور خصوصاً قارئین کے لیے جو اس کتاب کو خریدیں گے ان کو ایک خوبصورت گفٹ بھی ملے گا کتاب کے ساتھ. اچھا، یہاں پہ اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں جن کے پاس تو میرا فیس بک آئی ڈی یا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ اگر خود سے رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس تو میرا نمبر ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے میں نمبر جو ہے وہ بول رہی ہوں، تو آپ پلیز نمبر نوٹ کر لیں. 0342 5088 675. میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کروں گی، آپ لوگ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 0342 5088 675. یہ جو نمبر ہے آپ اس کے اوپر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر کے آپ اپنا آرڈر جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا آفیشیل ای میل جو ہے saraiurdupublication@gmail.com، اس کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیس بک کے ہمارے جو گروپس ہیں، پیجز ہیں، واٹس ایپ گروپ ہے، اور بھی کافی سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں بآسانی کر سکتے ہیں اور کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. جی بخاری صاحب. آپ نے کتاب کی جو قیمت بتائی وہ بہت مناسب لگ رہی ہے، تو اتنی کم قیمت رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب چونکہ بچوں کے لیے لکھی ہے اور بچوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. بے شک بہت سارے یہاں پہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی آج کا بچہ تو بآسانی بہت سارے پیسے خرچ کرتا ہے، اس کی پاکٹ منی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی والدین کا نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو وہ بچوں کو بہت مہنگی کتابیں جو ہیں وہ نہیں خرید کے دے سکتے، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مہنگی ہے، اس کا کیا کرنا. تو یہ قیمت مناسب رکھی اسی وجہ سے گئی ہے، تاکہ نہ صرف بچے بڑے جو بھی اس کو خریدنا چاہے وہ بآسانی خرید سکے.
اور اس کے ساتھ میرا ایک اور بڑا خوشگوار تجربہ ہے، وہ یہ کہ میری جب پہلی کتاب پچھلے سال آئی تھی انمول خزانہ، اس کی قیمت بھی میں نے 400 روپے رکھی تھی، اور وہ جس حد تک اور جتنی تیزی سے وہ سیل آؤٹ ہوئی تھی، 2.5 ماہ کے اندر 300 کی تعداد میں وہ کتاب جو تھی وہ سیل آؤٹ ہوئی تھی، اور ایسے ایسے لوگوں نے خریدی تھی کہ میں جانتی بھی نہیں تھی، اور جو فیڈ بیک مجھے ملا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی کتاب کی قیمت جو ہے وہ بہت مناسب ہے، اس وجہ سے ہم بآسانی اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ اس کتاب کے پیچھے یہی محرک تھا میرا کہ جیسے پچھلی دفعہ قیمت کم تھی، لوگوں نے خریدا، پڑھا، اپنے فیڈ بیک دیے، تو اس دفعہ بھی قیمت کم رکھی جائے تاکہ ہر کوئی بآسانی اس کو خرید سکے۔ شرکۂ محفل میں اس وقت کئی احباب موجود ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے یا فاقہ قمر کے حوالے سے کوئی بھی رائے پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دانیال حسن چغتائی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے سراج عظیم صاحب کی گفتگو سنیں گے۔ جی سراج عظیم صاحب۔ جی ذوالفقار صاحب، میں بڑا حیرت میں ہوں کہ آپ کے یہاں بچوں کی کتاب کی قیمت جو ہے وہ 400 روپے ہے، اور 400 روپے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو انڈین کرنسی میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً جا کے 160 روپے بیٹھتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے اتنی مہنگی کتابیں نہیں خریدتے ہیں بچے زیادہ سے زیادہ 60 روپیہ، 70 روپیہ، 80 روپیہ، یا بہت اگر بہت کچھ جو ان کے ماں باپ اگر کچھ ہیں یا کچھ ان کو شوق ہے، خاص طور سے مہاراشٹر کے علاقے میں اور ساؤتھ جو بھٹکل کا علاقہ ہے وہاں کے علاقوں میں وہاں تو ضرور ہے، لیکن ہمارے ناردرن انڈیا میں جیسے اتر پردیش میں، دہلی میں، بنگال میں، بہار میں اتنی قیمتی کتابیں نہیں خریدتے ہیں۔ آپ کے یہاں 400 روپے، تو وہ تو آپ کی کرنسی میں ہوئے 400 روپے، تو کیا 400 روپے کی قیمت جو ہے زیادہ نہیں ہے کیا اس چیز کے لیے آپ کے یہاں، یا یہ کہ آپ کا جو کہنا چاہیے کہ پر کیپیٹا آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہے ہندوستان کے مقابلے میں؟ جی فاقیہ قمر صاحبہ، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اور میرے خیال میں فاقیہ قمر صاحبہ، آپ نے قیمت تو بتا دی، لیکن اس میں آپ نے کچھ معلومات نہیں بتائی جس کی وجہ سے یہ قیمت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو وہ جو وجہ ہے وہ بھی بتا دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں یہ گھر تک پہنچانے کی، یعنی جو رجسٹرڈ ڈاک ہے شاید جی اس کی بھی بالکل، قیمت اس میں شامل ہے۔ یہ ذرا تفصیل آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل۔ اصل میں سراج الدین صاحب، ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کی کرنسی اور ہماری پاکستانی کرنسی میں بہت فرق ہے، تو ہماری کرنسی کا لیول جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے، کہتے ہوئے مجھے شرمندگی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، جو حقیقت ہے وہ بتانی پڑتی ہے۔ تو اس حساب سے 400 روپے جو ہے وہ بالکل مناسب قیمت ہے، اور یہ 400 روپے کی قیمت جو ہے یہ ان احباب کے لیے ہے جو گھر بیٹھے مختلف شہروں سے آرڈر کرتے ہیں، اور ہم ان کو رجسٹر ڈاک کے ذریعے گھر بیٹھے بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم ان سے ایکسٹرا کوئی چارجز نہیں لیتے، یہی کتاب کی اصل قیمت ہے، کتاب کے اوپر مینشن ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں، جو کتاب کے اوپر قیمت ہے وہی ہم لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چارجز ہم ان سے نہیں لے رہے، اور ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم ان کو نہیں، کمپلیمنٹری گفٹ بھی تو ساتھ دے رہے ہیں۔ واقعہ وہ میرا وہ کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے، یقیناً وہ آپ کی کرنسی ہے، میں نے پہلے کہا کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ ہمارے یہاں کے مقابلے میں لوور ہے، لیکن میں ان ڈینامینیشن بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں 120 روپے کی کتاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب آپ کے یہاں تقریباً ایسے سمجھ لی کہ 320 روپے کی بیٹھے گی وہ کتاب، اور تو وہ 320 روپے کی کتاب کیا آپ کے یہاں یہ چیز، یہ ریٹ جو ہے جو آپ نے 400 پہ رکھا ہے، اگر یہ ریٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا جو خریدنے کی جو کہنا چاہیے کہ بائنگ پاور جو ہے، بائنگ پاور جو ہے آپ کے ملک میں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم سر اصل میں یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے نا،
جی جی بتائیں. سر یہاں پہ ہمارے ہلو. یہاں پاکستان میں، جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی جی ہمارے پاکستان میں سر ایکچولی یہ ہے کہ کاغذ بہت مہنگا ہے، اور ہمیں کتاب کے شاید کے حوالے سے اچھے خاصے کاسٹ جو ہیں وہ ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہیں یہاں obviously ان سب چیز فاقیہ ان سب چیزوں کا کوئی سوال ہی نہیں. میں ان سب چیز، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تو گرانی جو ہے وہ ہر جگہ ہے، پورے ورلڈ اوور ہے، اس کا کوئی نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ از دیئر اینی ڈیفیکلٹ سچویشن ان یور کنٹری اباؤٹ دا بائنگ پاور آف دی کسٹمر. جی یہ جو بالکل. 400 روپے کی جو قیمت ہے وہ بہرحال جو ہے اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں تو یہ جو ہے یہ زیادہ ہے میرے اپنے حساب سے. کیا بچے کی یہ بائنگ کیپیسٹی ہے، بائنگ پاور ہے کہ وہ 400 روپے کی کتاب خریدے؟ Is it justified in your opinion? سر بالکل بچے کی اتنی کیپیسٹی ہے، وہ خرید بھی سکتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری کتاب کی قیمت ابھی بہت مناسب ہے. ابھی اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہاں پہ بچوں کی ہی کتاب 800 1,000 روپے کی بک رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہنگی جی بک رہی وہ ہے. مجھے معلوم. واقعہ میں جانتا. میرا سوال ابھی تک آپ نہیں سن. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کا کرائیٹیریا ہے کہ 400 روپے جس کو آپ لوور پرائس بول رہی ہیں، میں نے اس کو کنورٹ کیا انڈین کرنسی کے اندر تو یہ 160 روپے بیٹھتی ہے. ہمارے یہاں 160 روپے بھی جو ہے بچے کی جو ہے بائنگ پاور خاص طور سے اردو کی کتاب کے نہیں ہے. آپ کے یہاں یہ بائنگ پاور ہے. میرے کہنے کا مقصد بالکل یہ بالکل ہے کہ سر، آپ کے آپ کی بات درست ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے سر، کہ یہاں بائنگ پاور ہے، اس ہاں لحاظ وہی سے ہے سر. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا بس. جی اور اس دانیال، کے علاوہ اتنا. جی ٹھیک ہے سر. جی دانیال حسن چغتائی صاحب، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی چیز کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب کو اور صاحب کتاب کو بہت بہت مبارکباد. کتاب شائع ہونا کسی خواب کے پورے ہونے جیسا ہے. اور پہلے تو میں سوال کی طرف جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت جو بحث یہاں پر میرے خیال میں چلی ہے، میں پہلے اس کا جواب دینا چاہوں گا. سراج الدین صاحب دانیال حسن چغتائی نے صاحب، اس بحث کو ابھی رہنے دیجیے کیونکہ بات مکمل ہو چکی ہے. تو بہتر ہے سوال کر لیجیے کیونکہ وقت محدود ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ شرکا کے سوالات زیادہ سے زیادہ لے سکیں. جی چلیں میں سوال کی طرف جاتا ہوں. اور سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ادب کا رجحان ہے وہ خاصی حد تک کم ہے، اور بہت زیادہ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں ادب کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے. آپ کے معاملے میں ایسی کیا صورتحال ہے؟ یہ کہ آپ کو گھر سے سپورٹ ملی لکھنے کے حوالے سے، اور پھر جس طرح آپ ایک ٹیچر ہیں تو اس میں پڑھانا بچوں کو اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرنا، بچوں کے لیے لکھنا، پبلیکیشن چلانا، اس سب کو آپ کس طرح مینیج کرنی ہے، یہ ذرا شرکا کو بتائیے گا. جی ضرور. سب سے پہلے تو یہ میرا شوق ہے. پہلے نمبر پہ بغیر شوق کے آپ اتنی محنت کبھی بھی نہیں کرتے. میں نے بہت چھوٹی عمر سے کتبینی کی جانب مائل ہو گئی تھی، اور خاص طور پہ 2018 سے لے کے 2021 تک میرا مطالعہ جو تھا وہ سب بچوں کا ادب تھا. اتفاق ہے میں خود نہیں گئی تھی، مجھے کتابیں کچھ ایسی میسر آئیں کہ میں پڑھتی گئی اور مجھے مزہ آتا گیا. اور پھر میری جتنی بھی لائبریری تھی اس کے اندر زیادہ تر کتابیں جو ہیں 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا ادب میں ہی آ گئی. اب میں نے چونکہ بہت زیادہ بچوں کو ہی پڑھ لیا تھا اور آس پاس بھی بچے ہی تھے، لیکن مجھے کوئی محرک نہیں مل رہا تھا، کوئی ترکیب نہیں مل رہی تھی کہ میں لکھوں، یا اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں بھی لکھ سکتی ہوں. تو جو مجھے پہلی دفعہ حوصلہ افزائی ہوئی میری ایز اے ریڈر کے طور پہ، اور فیس بک کے اوپر جو پرانے لوگ ہیں ابھی بھی اگر یہاں پہ کچھ موجود ہیں
اس محفل میں تو ان کو معلوم ہوگا کہ میں ایک کریزی ریڈر کے طور پہ جانی جاتی تھی، کیونکہ جو کتاب آتی تھی ہر ادیب کی میں وہ خریدتی تھی، پڑھتی تھی، اور 1 لائن 2 لائن اور 3 لائن انگلش میں ہی میں اس کا ریویو دیا کرتی تھی، اور پرسنلی اس رائٹر کو بھی میسج کیا کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب میری حوصلہ افزائی ہوئی اور میں نے لکھنا شروع کیا، تو فیملی کو شروع میں کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ ان کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اس کا شوق ہے، کر رہی ہے، بس ٹھیک ہے شوق ہے، اتر جائے گا شوق، ان کو یہی تھا. لیکن سپورٹ آبویسلی تھی، منع نہیں کبھی کسی نے کیا. اور آہستہ آہستہ جب اللہ نے بہت تھوڑے ٹائم میں اتنی کامیابیوں سے نوازا، تو وہ جو شوق تھا اس کو فیملی نے بھی پھر سیریس لیا. انہوں نے سمجھا اس چیز کو کہ ہاں بھئی واقعی بچی سیریس ہے اور کامیابی اس کو مل رہی ہے. تو اب اس ٹائم پہ ریسنٹ سچویشن یہ ہے کہ الحمدللہ میری پوری فیملی میرے ساتھ ہے، سپورٹ کر رہی ہے. اور میری امی جو ہیں وہ بذات خود آپ اگر کہو کہ وہ میری کہانیوں کی پہلی نقاد ہے. یعنی کہ میں جب کوئی کہانی کوئی تحریر لکھتی ہوں تو سب سے پہلے میں ان کو پڑھاتی ہوں، اور وہ اکثر وہ بیٹی کی طرح نہیں پڑھتی ہیں اس کی کہانی کو کہ یہ میری بیٹی نے لکھا ہے، وہ ویسی غلطیاں نکالتی ہیں ایز اے ٹیچر کہ سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میری امی نہیں ہے، لیکن خیر وہ بڑے اچھے انداز میں میری اپریسیشن بھی کرتی ہیں. اور مشکلات کیا آئیں، مجھے ادبی دنیا میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شروع میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، آہستہ آہستہ خود ہی دھکے کھا کھا کے گائیڈنس ملی. پھر جب کامیابی کی طرف بڑھی تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دوست تھے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے کامیابی کی وجہ سے. اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ اپنے ہی ادبی دنیا کے بہت سارے لوگوں نے پروپیگنڈا سٹارٹ کیا اینڈ سو آن، ہراسمنٹ اینڈ سو مچ. تو وہ سب کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، کافی ڈیفیکلٹ تھا. لیکن آپ نے جب ایک مقصد ٹھان لیا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹتے، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ اس کے اوپر فوکس رہتے ہیں. تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر چاہے ٹائم کم ہو کچھ بھی ہو. زندگی ویسے بھی بہت مختصر ہے، میرا ماننا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنی زندگی ہے. تو مجھے یہ ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے بس جلدی جلدی کرنا، یہ نہ ہو کہ ٹائم پورا ہو جائے. تو ٹائم پورا ہونے سے پہلے میں کچھ اتنا کرنا چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں، یا کم از کم میرا نام زندہ ضرور رہے. یاد رکھیں نہ رکھیں، لیکن فاقیہ قمر جو ہے وہ سب کے دلوں میں ضرور ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اچھے لفظوں میں کل کو مجھے یاد کرے. بس یہی ایک خواہش ہے میری. ڈاکٹر شہزیب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر. جی السلام علیکم تمام جی بہن بھائیوں کو بادب طریقے سے سلام. کیا قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ آج اس پروگرام میں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. باتیں کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی سوال کی طرف آتا ہوں. جی جی سوال تو مطلب نہیں، رہنمائی کے لیے کچھ بات پوچھنی تھی. جی یہ میڈم آپ پبلشر بھی ہیں ساتھ، جی جی اور آپ بکس لکھتی بھی ہیں، آپ سٹوریز بھی لکھتی ہیں، آپ ماہنامہ کالم بھی لکھتی ہیں، اور بھی کافی کچھ ماشاءاللہ لکھتی ہیں. میرا یہ عرض ہے کہ آپ کچھ ایسی ٹیکنیک یا ایسا کچھ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کریں، یا کوئی منتھلی یا ویکلی کوئی سیشن، لائیو سیشن فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کریں، یا کوئی آپ کسی بائی تھرو پراپر چینل یا کسی ٹی وی چینل کی طرف سے کوئی ایک ایسا پروگرام رکھ لیں، ویکلی طور پہ رکھ لیں، منتھلی رکھ لیں، جو کہ ایک لائیو سیشن ہو. جو کیونکہ آج کے دور میں جو ہے نا، بچے پڑھنے لکھنے کی بجائے سوشل میڈیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، موبائل پہ زیادہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اور آپ ان کو ایک سیشن دیا کریں جس کو تربیتی کانفرنس کے نام سے رکھ لیں، یا تربیتی ورکشاپ کے نام سے ان کو ایک ایسا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک تو سیشن دیں. اور دوسرا جو آپ نے پہلے اپنا نمبر بتایا تھا اس کو کائنڈلی ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. جن بھائیوں دوستوں کے پاس مطلب جن کو نہیں سمجھ آئی تھی پہلے، وہ آپ کا دوبارہ جو ہے وہ نمبر بھی نوٹ کر لیں گے کائنڈلی. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کو نمبر نوٹ کروا دیتی ہوں، آپ نمبر نوٹ کر لیں. 0342 5088 675. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیں. 0342
50888675. دوسرا آپ کا جو سوال ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، بچے واقعی کسی نہ کسی حد تک کتاب سے دور ہیں. ایسے میں آپ اچانک سے بچوں کے ذہن کے اوپر برڈن کے طور پہ مسلط نہیں کر سکتے کتب بینی کا رجحان. آپ آہستہ آہستہ بچوں کو راغب کرتے ہیں. میرے پاس جو بچے ہیں جو اسکول کے ہیں یا ہوم ٹیوشن والے جو بچے ہیں، میں ان کو ایکٹیویٹیز میں انڈلج کرتی ہوں. خاص طور پہ میں پہلے اپنی کتابیں ان کو دیتی ہوں، اپنی کہانیاں سناتی ہوں، پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا. اگر کسی بچے کو نہیں سمجھ آتی تو میں اس کو گائیڈ کرتی ہوں. اور یہ اب آپ کے سامنے ہم نے گوگل میٹ سیشن بھی اسی وجہ سے ہی رکھا ہے. آپ کو یہ شاید علم میں نہیں ہے، ہم آلریڈی مختلف اسکولوں کے بچوں کو پہلے بھی گوگل میٹ سیشن پہ لا چکے ہیں. وہ اپنی لکھی گئی کہانیاں، نظمیں جو ہیں وہ سنا چکے ہیں. اور اس کے بعد کتاب اور نونہال کے نام سے ایک پروگرام کیا جا چکا ہے. جی بالکل، کتاب و نونہال کے نام سے وہ پروگرام جو تھا وہ ہوا تھا، اور اس میں 11 مختلف اسکولوں سے بچے جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی. کہانیاں، نظمیں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے سنائی تھیں، اور ان کی پھر اپریسیشن کے طور پہ ہم نے باقاعدہ ان کو چھوٹی پاکٹ سائز ناول جو تھا سائیقہ علی نوری کالا اجودی، وہ ہم نے گفٹ بھی کیا تھا. تو اس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف سارا برڈن آپ ہمارے اوپر تو نہ ڈالیں. آپ بھی تو اپنے حصے کی شمع جلائیں نا. ہر کوئی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کو چاہیے کہ آپ کا حلقہ احباب جو ہے، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، آپ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کریں. اب ایک بندہ اچانک سے بگڑی ہوئی قوم کو سدھار تو نہیں سکتا نا، نہ اجاگر کر سکتا ہے. تو بس سب اپنی اپنی کوشش میں لگے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بہتری اور تبدیلی جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آئے گی. جی سراج عظیم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اب اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ تو وہی پرابلم ہے جو کل یا پرسوں جو ڈاکٹر سیما شفیع نے بتائی تھی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں سر. کا جب اکبر علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا مائک آف کیا. جی سر. السلام علیکم، میرا نام حذیفہ اکبر ہے، قصور سے جی میرا تعلق ہے. وعلیکم السلام. پاکستان رائٹر کونسل کا میں ممبر ہوں. آپ قصور میں آئے، ہم آپ کی کتاب کی رونمائی کروانا چاہتے ہیں. حذیفہ، تھینک یو سو مچ حذیفہ. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ آئے ہو، اور اس بارے میں سوچیں گے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر جلد میں آپ کو بتاؤں گی. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو سو مچ حذیفہ. جی نائد گل صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد خیر آپ کی اس نئی مبارک کتاب ہو. کی. شکریہ. ماشاء اللہ سے آپ کو میں نے دیکھا ہے، بہت کم عرصے میں آپ نے ماشاء اللہ سے اپنا بہت نام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اور آپ کو آمین مزید اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ سے آپ بہت خوشی ہوتی ہے جیسے ایسے جوان ہماری نسل جو ہے، نوجوان بچے بچیاں جو ہیں وہ یوں ادب کے لیے کتابوں کے لیے کام کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. خاص طور پر آج کل کا جو دور ہے اس میں بھی آپ لوگ جیسے ماشاء اللہ سے ینگ بچے بچیاں یہ اس طرف آتے ہیں تو دلی مسرت ہوتی ہے. اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی اس کتاب میں جو کتنی کہانیاں ہیں اور کیا یہ سب پبلش ہو چکی ہیں؟ جی اس کتاب میں میری 36 کے قریب کہانی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس میں سے صرف 15 کہانیاں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں باقاعدہ ماہنامہ رسائل میں. باقی جو ہیں وہ ان ٹچ کہانیاں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ آنے والے اس سال میں ہو جائیں گی شائع، لیکن ابھی تک وہ شائع نہیں ہوئی. چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب لوگ. اللہ بہت تعالیٰ شکریہ. سب کو ہم سے جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ لے رہا ہے. والسلام. بہت شکریہ. ٹیکسلا سے عائشہ سائمہ صاحبہ بھی اس محفل میں موجود ہیں. محترمہ عائشہ سائمہ صاحبہ، اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے.
میرے خیال میں ان تک آواز پہنچ نہیں رہی، یا شاید ان کا کوئی انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اظہار خیال کو کرنے سے قاصر ہے۔ جی فاقیہ قمر صاحبہ، اس کتاب کے حوالے سے کوئی خاص بات جو آپ بتانا چاہیں، بالخصوص انتصاب کے حوالے سے؟ بہتر ہے کہ آپ انتصاب اگر سب کے سامنے رکھ دیں تو بہت بہتر ہوگا، اس کے بعد ہم ایک اور سوال لیں گے۔ جی ضرور۔ جی رک جائیے گا، ابھی مس تامندہ جو ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی میڈم۔ محترمہ تامندہ صاحبہ، آپ عرض کیجئے، اپنا مائک کو آن کر لیجئے، اس کے بعد ہی ہم آپ کی گفتگو سن سکیں گے۔ جی بہرام علی بٹو صاحب، آپ اپنا سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو آپ کو کتاب کی بہت بہت مبارکباد، بہت اور شکریہ دوسرا بہرام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کی سب سے جو پسندیدہ کہانی ہے وہ کون سی ہے، اور زیادہ وہ تھوڑے سے سنا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اچھا، اس کتاب میں میری پسندیدہ کہانی جو ہے وہ ہے میری بہن، اور یہ ایک قسم کی آپ بیتی ہے جو کہ میں نے اپنے اوپر ہی لکھی ہے، اور یہ ثانیہ واقعی میری زندگی میں ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ میں سناؤں؟ جی اگر آپ سنانا چاہ رہی ہیں تو سنا لیجیے۔ ٹھیک ہے، میں سناتی ہوں۔ میری بہن۔ رو 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 فاقیہ کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ امی نے فاطمہ سے پوچھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے کھیلنے والا، میں اکیلی ہوں۔ فاطمہ نے روتے ہوئے اپنا مسئلہ امی کو بتایا۔ تم خود کو اکیلا کیوں محسوس کر رہی ہو؟ ہم سب ہیں نا؟ امی نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ بھائی تو باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن میں تو گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے ساتھ کھیلنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ امی کو بتایا۔ پھر اب کیا کریں؟ امی نے فاطمہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ آپ مجھے کہیں سے بہن لاتے جو میرے ساتھ کھیل سکے۔ جھٹ سے فاطمہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مشورہ دے ڈالا۔ ہے بہن؟ بیٹا یہ کوئی گڑیا تھوڑی ہے جو بازار سے مل جائے گی۔ امی فاطمہ کی عجیب و غریب فرمائش پر ششدر رہ گئیں۔ بس مجھے نہیں پتا، مجھے بہن چاہیے۔ فاطمہ نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا اور پیر پٹکتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ امی فاطمہ کی اس عجیب سی فرمائش پر حیران تھیں۔ فاطمہ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن تھی، اس لیے وہ خود کو گھر میں بہت اکیلا اور اجنبی محسوس کرتی تھی۔ بھائی تو بڑے تھے اور وہ باہر چلے جاتے تھے، لیکن فاطمہ کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور آس پڑوس میں بھی کوئی لڑکی اس کی ہم عمر نہیں تھی۔ ایسے میں فاطمہ کو اس کا اکیلا پن بہت شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ 11 سالہ فاطمہ آج کل شدت سے بہن کی امید لگائے بیٹھی تھی، جیسے وہ آسمان سے اترنی تھی۔ آج کل فاطمہ کی زبان پر بس یہی ضد تھی، جس کو لے کر گھر والے بھی پریشان تھے کہ آخر کیسے اس کا دل بہلایا جائے۔ اتوار کے دن فاطمہ کے ابو کے دوست ان کو ملنے ان کے گھر آئے۔ ان کے ساتھ ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی آئی تھیں۔ فاطمہ ان کے ساتھ خوب کھیلی اور اس کا دل ان لڑکیوں پر آ گیا۔ وہ کسی صورت ان کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے انکل اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر سے رخصت تو ہو گئے، لیکن فاطمہ کا دل بجھ گیا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر فاطمہ کے ابو فخر الزمان صاحب نے اپنے دوست سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ بہت ساری بیٹیاں عطا کی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ایک بیٹی ہمیں دے دیں، ہم اس کی اچھی پرورش کریں گے۔ فاطمہ کے ابو نے التجا کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب بیٹیاں بانٹنے لگ جاؤں۔ مجھے اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔
سلطان صاحب نے فاطمہ کے ابو کی درخواست کو رد کرتے ہوئے ان سے معذرت کر لی۔ شام کو ابو نے جب فاطمہ کو یہ بات بتائی تو اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ اس کی آخری امید رائے گاں گئی تھی۔ اب میری بہن کہاں سے آئے گی؟ میں کس کے ساتھ کھیلوں گی؟ فاطمہ نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہر انسان کو اللہ نے بہتر اور منفرد بنایا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہن نہیں دی تو 2 بڑے بھائی تو دیے ہیں نا، وہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن کے بھائی نہیں ہوتے۔ ویسے بھی اگر آپ کی بہن ہوتی تو پھر آپ کو اتنا پیار نہ ملتا اور نہ ساری چیزیں آپ کو ملتی، پھر ہر چیز تقسیم ہوتی، کپڑے، جوتے، پیسے وغیرہ۔ ابو نے تفصیل سے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ چیزوں کی تقسیم کا سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں ایک دم سے پریشانی جھلکنے لگی اور اس کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو اس نے خاموشی سے اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور آئندہ کبھی بھی بہن کے لیے ضد نہیں کی۔ ختم شد۔ یہ کہانی جو ہے یہ چونکہ بچپن میں خود مجھے بڑی خواہش تھی، میری اپنی کوئی بہن نہیں ہے اور بھائی 2 بڑے تھے، تو کافی عرصے تک میں ضد کرتی تھی کہ مجھے بہن چاہیے، مجھے بہن لا کے دیں۔ تو یہ واقعی سچا واقعہ ہے کہ ابو نے پھر ایسے ہی ایک ٹائم آیا تھا، سمجھایا تھا، اور پھر اس دن کے بعد اتنی ضد تو نہیں کی، لیکن وہ کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ چند شرکا کے پیغامات آئے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ملک محمد احسن جی فرما رہے ہیں، فاقیہ قمر راجپوت کی نئی کتاب کی اشاعت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت امید ہے کہ شکریہ، وہ اسی طرح ادب اطفال کی خدمت کرتی رہیں گی۔ اللہ پاک انہیں انشاءاللہ، زور قلم اور زیادہ دے، آمین۔ آمین۔ محترمہ تمندہ صاحبہ جو ہے وہ بھی آپ کو عمر بخیر عطا فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ نیک تمنائیں دے رہی ہیں۔ طبیر کھٹک صاحبہ آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عشرت صاحبہ فرما رہی ہیں، ابھی 1 ماہ پہلے ایکسپو میں عالمی کتب ملا تھا، اس میں ریکارڈ بریک ہوا ہے کتابوں کی خریداری کے حوالے سے، یہ انہوں نے معلومات دی ہے۔ جبکہ طبیر کٹک ایک اور پیغام میں فرما رہی ہیں، پشتون قوم اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ یہاں اچھے کام کے لیے گیٹ ٹوگیدر ممکن نہیں ہے۔ عیشا سائمہ صاحبہ فرما رہی ہیں، بہت مبارکباد، اللہ بہت زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ تمندہ صاحبہ کا سوال ہے کہ آج کل بہت سے چیف ایڈیٹر کچھ شاعر اور میگزین کے مالک جو کہ اچھے نہیں، عجیب قسم غیر اخلاقی سوال کرتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ بہت دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے، اور بہتر حل یہی ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کریں جب آپ کو ایسے معاملات کا اندازہ ہو کہ چیف ایڈیٹرز اپنی اوچھی حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، تو بس آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، ایک اخبار میں اگر آپ نہیں لکھیں گی تو اور کئی رستے آپ کے لیے کھل جائیں گے، صرف ایک اخبار تو نہیں نہ رہ گیا لکھنے کے لیے۔ جی بہرام علی وٹو نے سوال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ جی بہرام صاحب، بلکہ اکبر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہرام صاحب آپ اپنا سوال کر لیجیے اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اکبر علی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو ان کا سوال لیں گے۔ جی نہیں سر، بس میرا سوال نہیں ہے، وہ پہلے یاد کیا وہ تو میرا سوال نہیں ہے۔ فاقیہ قمر صاحبہ، انتصاب اگر آپ بتا دیں اس کتاب کا آپ نے کس کے نام منسوخ کیا ہے، اور اگر اس کو پڑھ سکیں اس خوبصورت موقع پہ تو بہت خوشگوار ہوگا۔ انتصاب، میری بہت ہی پیاری استاد، بہن اور رہبر ربیہ ساجد کا نام، جنہوں نے مجھے اپنی رہنمائی، پیار اور شفقت سے سنوارا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ یہ انتصاب جو ہے یہ میری بہت ہی پیاری ٹیچر تھیں، جو کہ بعد میں میری دوست بھی بنی، پھر دوست ہے، ہم لوگوں کا رشتہ بہنوں جیسا بن گیا، اور تقریباً 8 سالہ ہم لوگوں کا یہ تعلق جو تھا یہ بے حد مضبوط تھا، اور
زندگی کے ہر قدم پہ مجھے جب بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں. میری ہر کامیابی میں وہ مجھے اپریشیٹ کرتی تھیں، میرا حوصلہ بڑھاتی تھیں. اور یوں اچانک ان کا یوں دنیا سے رخصت ہو جانا میرے لیے کسی ٹراما سے کم نہیں تھا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی یہی مرضی تھی. تو بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. بہت شکریہ فاقیہ قمر صاحبہ، آج کے پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. آج کی اس محفل کے حوالے سے اور شرکا کے حوالے سے اگر آپ اپنا کوئی آخری پیغام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے کے جائیں گے. جی ضرور. سب سے پہلے تو سرائے اردو ادبی فورم کے رواں ذوالفقار علی بخاری صاحب کا میں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے آج مجھے یوں موقع دیا سب کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا. ویسے تو بطور پارٹیسپینٹ میں تمام پروگرامز میں شامل ہوتی تھی، لیکن آج بطور مہمان جب بولنا پڑا تو کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے بہت اچھا لگا. سب نے بہت اچھے سوال کیے، اور اسپیشلی جو سینئرز ہیں جیسے کہ سراج الدین صاحب اور ڈاکٹر طارق ریاض صاحب، یہ لوگ آئے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے، تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ آپ لوگ سینئرز ہیں، آپ لوگ جب آتے ہیں ہم لوگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تو ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے اور مزید انرجی آتی ہے اور بوسٹ اپ ہو کے ہم کام کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر، آپ سب کی گائیڈنس کا، آپ لوگوں کی اپریسیشن کا. اور جو میرے ایج فیلوز خصوصاً لڑکیاں یہاں پہ شامل ہیں، ان کو میں یہی کہوں گی کہ زندگی کا ہر لمحہ سیکھنے کے لیے سوال کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، لیکن اپنی حدود و قیود کا تعین ضرور کریں. کام تو ضرور کریں لیکن باؤنڈریز میں رہ کے کریں، اپنی باؤنڈری سے باہر کبھی بھی نہ نکلیں. اور کامیابی ہمیشہ آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کا راستہ سیدھا ہوتا ہے اور آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، پھر خود بخود آپ کے لیے راستے بھی کھلتے ہیں اور کامیابی بھی آپ کو ملتی ہے. محنت کریں، محنت پر یقین رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. بہت شکریہ. آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ کوئل کی دانائی کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہو اور انمول خزانہ کی مانند یہ کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ لی جائے اور واقعہ قمر کے نام ایک اور کامیابی جو ہے وہ منسوب ہو جائے. تمام شرکا کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اس محفل کو خوبصورت بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. اس پروگرام کے اختتام سے قبل ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں کہ کل بروز اتوار رات 8 سے 9 بجے لمحات کا سفر افسانوی مجموعہ ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی طلعت نفیس صاحبہ کا، ان کے ساتھ ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہے. اس میں جو آپ شرکت کرنا چاہیں وہ ضرور کریں اور ادیب کی حوصلہ افزائی کریں. ادیبوں کی حوصلہ افزائی جب تک آپ نہیں کریں گے معاشرے میں بہت کچھ بہتری کرنا بھی ممکن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ادیب بھی معاشرے کو بہتر کرنے میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.